कारी मोहम्मद अलादाद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएँ। हज़रत मौलाना कारी अलादाद साहब उनके आने से कबल अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। हाथों को बुलंद करके मेरे साथ नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान सहाबा, जिंदाबाद, अज़मत सहाबा, जिंदाबाद, खिदमात खतीब एशिया, जिंदाबाद, खिदमात खतीब एशिया हज़रत मौलाना कारी अलादाद साहेब। जब तक सूरज चांद रहेगा कारी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मोहतरम कारी अलादाद साहब। आवाज इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। एक अजान पे हम चुप हुए, अजानें तो होती रहती हैं पाकिस्तान में, एक टाइम तो अजान होती नहीं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। सनक्तुबु मा क़ालू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाह इज़ अख़रजहु الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال سبحانه وتعالى إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه میرے واجب الاحترام علماء کرام اور خصوصاً پورا نام تو رانا خلیق خان پسروری اور مولانا ابراہیم طارق صاحب اور محمد سلیمان ربانی سلمان ربانی، کیا بات ہے، ربانی جو ٹھہرا، اس کا کلام بھی ربانی ہوتا ہے، رب کی یاد تازہ کراتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ قاری مدثر اور لقاء الحفیظ حضرت قاری مصباح الحفیظ دامت برکاتہم و دامت فیوضہم، پسروری صاحب اگرچہ میرے بیٹے کے برابر ہی ہے، لیکن چونکہ پسرور سے آئے ہیں آپ کی شان میں دو جملے کہہ دوں۔ ربانی صاحب کی اجازت سے، چونکہ شاعر کے ہوتے ہوئے کچھ کرنا جو ہے وہ کم عقلی ہے۔ آپ سب کے لیے جتنے علماء اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، بشمول میرے ساتھی، میرے راہبر رہنما، جی چاہتا ہے کہ ان کی بیعت کروں، لیکن یہ مجھے بیعت کریں گے نہیں، سلفی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ بارک اللہ فی حیاتکم الطیبہ، اکرمکم اللہ، اکرمک اللہ بالجنہ ولوالدیک وانت، اعزک اللہ، احبک اللہ، بارک اللہ فی حیاتکم الطیبہ وکثر اللہ اعمالکم۔ جتنے مہمان، جتنے علماء کرام یہاں اس علاقے میں، جہاں میری زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، لڑکپن بھی میرا یہیں گزرا، میری جوانی بھی یہیں گزری، اب میری ہڈیوں کا گودا بھی یہیں خشک ہو رہا ہے، تو میں بحیثیت میزبان کے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان علماء کا آنا آپ لوگوں کے تشریف لانے سے چمن کھل اٹھے، پھول مسکرائے۔ آپ حضرات کے آنے سے، چمن تشریف لانے سے چمن کھل اٹھے، پھول مسکرائے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اے باد صبا
اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز سامنے نہیں آئی، اگر میری بینائی نہ ہوتی تو میں سمجھتا شاید قبرستان میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں زندہ حضرات ہیں تو صحیح، لیکن زندگی کی رمق جو ہے وہ کمزور اور سست ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، بلکہ چھل آنی چاہیے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا علامہ شیخ محمد سلفی دامت برکاتہم کا اور انس مدنی صاحب کا، ان تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے اس باوقار تقریب اور صحابہ کی شان اور قاری قرآن کا مقام بیان کرنے کے لیے مجھے بھی شامل کر لیا۔ میں اس معنی میں بھی شکر گزار ہوں شیخ سلفی صاحب کا اور انس مدنی دامت برکاتہم کا کہ کسی نے کہا ہے نا اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ توجہ ہے میری طرف کہ نہیں؟ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ خواتین سے گزارش ہے بچوں کو خاموش کرائیں، برائے کرم بچوں کو خاموش کرائیں۔ اب آیاتیں تو کافی قرآن کی پڑھ لی، برکت کے لیے پڑھ لی، تاکہ حضرت قاری حفیظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت ہو جائے، اور پھر قرآن اس لیے بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک میرا بھی جوڑ پیدا ہو جائے، اور پھر جبرائیل امین تک بھی میری رسائی ہو جائے، کیونکہ ان کے الفاظ میں نے نقل کیے ہیں۔ اور پھر کلام الہی جو ہے، کلام الہی کی نقل کیے، برکت کے لیے کچھ آیاتیں پڑھ دی ہیں۔ قرآن تو پورا ہدایت ہی ہدایت ہے، اور صحابہ کی شان قرآن ہی نے بیان کر دی ہے۔ جب خدا نے جن کی شان بیان کی، ان کے بارے میں اگر کچھ نازیبا کلمات کہتے ہیں تو اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، خود انسانیت کے دائرے سے نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ انسان نہیں جو صحابہ کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں جو صحابہ کو نہیں مانتا، اس کا ایمان نہیں جو صحابہ کو نہیں مانتا، کیونکہ صحابہ کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا، صحابہ کے ذریعے سے نبی کا فرمان پہنچا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، حضرت قاری العطا صاحب۔ سب سے پہلے تو میں حضرت قاری حفیظ رحمت اللہ تعالی علیہ، نام بھی عجیب تھا حفیظ، اور حفاظت دین کے لیے اللہ نے ان کو چن بھی لیا، اور حفاظت دین کے لیے جیسے مدثر صاحب فرما رہے تھے کہ حفاظت دین کے لیے انہوں نے اپنی 60 سالہ زندگی صرف اعلاء کلمت الحق کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ میں ان کی اولاد کو، ان کی جماعت کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے رفقا کو سلام عظمت پیش کرتا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں یہاں سے کچھ لے کے جاؤں، اور ان کے کردار پر میں بھی کچھ کلام کر کے جاؤں، اور ان کا کردار جب میں دیکھتا ہوں تو صحابہ کی شان ہی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو سب سے پہلے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پنجابی کہنے یاری ایسی لائی کہ پھر نبھاندے ہی رہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا پہ عرش معلیٰ پہ تشریف لے جا رہے تھے تو رفیق سفر جبرائیل تھے۔ توجہ میری طرف رکھیں، ایمان تازہ ہوگا۔ سفر میں جاتے جاتے ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل کہتا ہے کہ اب میں آگے نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ علماء تو لکھتے ہیں کہ اس کو حکم بھی نہیں تھا، لیکن شیخ سعدی نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یکسر موئے بردر پرم فروغ تجلا بے سوزت پرم، کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو تجلیات ربانیین سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہ شیخ سعدی کا مقولہ ہے۔ لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں ابو بکر ختم تو ہو سکتا تھا، ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے تھے، اور ابو بکر کو سانپ بار بار ڈستا تو رہا، لیکن محبوب کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ جب سانپ آیا، ابو بکر نے پوچھا کون ہے میرے پاؤں کو جو چھو رہا ہے؟ اس نے کہا کالے کلر والا ہوں۔ اب کالوں کی پہچان میں بتا رہا ہوں آپ کو، جہاں بھی کالے نظر آئیں خاص طور پہ محرم میں سمجھ جایا کرو۔ میں زیادہ تفصیل میں سانپ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہا، آپ سمجھ جائیں۔ اور پوچھا تو ہے کون؟ کہتا میں سپ ہاں۔ اور پوچھتا تو کون ہے جیڑی میری سوراخ روکی بیٹھا ہے؟ تو کون ہے؟ کہا میں صدیق ہوں۔ وہ کہتا میں سپ ہاں، وہ کہتا میں صدیق ہاں۔ وہ کہتا پاؤں ہٹا لے، تو اپنی ایڑی ہٹا، ورنہ میں جدوں ڈنگ مارتا نا پانی کوئی نہیں منگتا پھر۔ ہائے میرا قربان جاؤں میں صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کی شان پر، جن کی زندگی قاری عبدالحفیظ کی زندگی گزری صحابہ کا مقام بیان کرتے کرتے ابو بکر نے کہا اور تو کہتا ہے پانی نہیں مانگتا، میں پانی مانگوں گا ہی نہیں، میری تو گود میں حوض کوثر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ علماء ہمارے بزرگ حدیث کی کتابیں ابو بکر صدیق اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقشہ کھینچا ہے سفر کا، کہ گھر سے نکلے دو نکلے، اور ابو جہل کو جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی نہیں کی تو ابو جہل کہنے لگا کہ اگر محمد کو ڈھونڈنا ہے تو پہلے صدیق کے دروازے پہ چلو۔ اور کافر کہنے لگا اسی تے پکے مشرک ہیں، اسی تے جانا ہی کوئی نہیں، اسی نہیں مندے نہیں، نہ صدیق دی صداقت مندے ہیں، نہ نبی دی نبوت مندے ہیں، اسی تے پکے کافر ہیں، اسی اس دروازے تے نہیں جانا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اگر نبی کی خبر اور نبی کے بارے میں معلومات لینی ہے تو ابو بکر کے دروازے پہ جانا پڑے گا، اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا۔ اور میں ایک نکتہ بیان کر دوں، حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب دامت برکاتہم کی اشارے، آنکھ کے اشارے سے اجازت لے کے، کہ یہ اشارہ بھی تھا، یہ ابو جہل کے عمل سے پتہ چل رہا تھا کہ اگر کسی نے نبی کے دروازے تک پہنچانا ہے
نبی کی اطاعت کرنی ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا ہے تو پہلے صدیق کو ماننا ہوگا، پھر نبی کو ماننا ہوگا۔ اور یہاں ایک نکتہ میں نے جو اپنے استادوں سے سیکھا ہے، علماء کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہاں ایک نکتہ بھی ہے، وہ آگے آ کے بیان کرتا ہوں۔ چلتے گئے، ابو جہل جب پہنچا تو پتہ نہیں چلا، آج تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کون ہے۔ سب سے پہلے ابو جہل نے علی کو نبی کہا تھا، علماء بیٹھے ہیں سمجھ گئے۔ جب علی سو رہے تھے تو کہنے لگے نبی ہے، اللہ نے کہا نانا علی ہے، کہا نانا سی نہیں مانتے، اے نبی ہے۔ اللہ نے کہا نبی ہے، کہ نانا اے نبی ہے۔ اللہ کہندا علی ہے، وہ کہنے نے نبی ہے۔ آج تک یہ روایت بھی آ رہی ہے، یہ روایت بھی چلی آ رہی ہے، اور سمجھ جاؤ کہ کنا کول ہے یہ روایت، جنہوں نے نبی دا انکار کیتا۔ اللہ کہندا علی ہے، وہ کہندے نانا نبی ہے۔ ہائے میرے اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ انہوں نے پھر دیکھا ایک زمانے میں یہ بڑے لوگ جو بیٹھے نا، میری عمر سے بڑے یا ہمارے ساتھ کے، ان کو پتہ ہے ایک زمانے میں جب ہمارے دیہاتوں میں، میں چونکہ دیہات کا ہوں، چوریاں ووریاں ہوتی تھی نا، کسی دا ٹگا چوری ہو جاتا سی، کسی دی ماجد، کسی دی بکری، کسی دا کچھ، وہ کوئی بندہ ایک دو ہوندے تھے نہیں علاقے چ جڑا پیراں دی نشان نہیں تھے اس مقام فوجی کھوجی جزاک اللہ یار، اسی بھول گئے ہیں، اللہ تو انہوں خوش رکھے پسوری سے۔ کھوجی ایک کھوجی کو لے آئے بلا کے، اور اس نے کہا چلو۔ وہ دیکھتا گیا، نبی کے پاؤں کو بھی دیکھتا گیا، ابو بکر کے پاؤں کو بھی دیکھتا گیا، ان کو لے کے چلتا رہا، اور جب آگے گئے تو پھر ایک کے پاؤں تھے، ایک کے نہیں تھے۔ وہ کہتا یار یہاں تو پہلے 4 پاؤں تھے، اب تو 2 پاؤں ہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا جو میرے نبی کو نہیں پہچانے گا گمراہ ہو جائے گا، راستہ بھٹک جائے گا، اس کو روشنی نظر ہی نہیں آئے گی۔ کیوں کہ ابو بکر صدیق نے کہا میرے محبوب تو اپنی امانتیں مشرکین کی، کافروں کی ساری امانتیں علی کے حوالے کر آیا ہے۔ باری تعالیٰ عزا اسمہ نے، خالق کائنات نے اپنی امانت مجھے دی ہے۔ آپ کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سواری تو ہے نہیں، کہا ابو بکر ہے نا۔ ابو بکر بیٹھ گیا، ابو بکر جھک گیا، یہ الفاظ کہوں گا میں۔ ابو بکر جب جھکا، اللہ کی رحمت ان کے اوپر اس طرح برسی جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ بس کروں؟ دیکھو کوئی تھک جائیں تو یار میں بس کر جاؤں گا، مجھے شوق تو ہے نہیں، حصہ ڈالنے آیا ہوں۔ ابو بکر بیٹھ گیا، جھک گیا۔ ابو بکر نے جھکنا سکھایا پوری امت کو کہ نبی کے آگے جھک جانا، نبی کے حکم پر جھک جانا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی کے فرمان کے آگے جھکتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر اثر کر گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر جب جھکا، اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کندھے پہ بیٹھ گئے، ایک ٹانگ ادھر، ایک ٹانگ گردن کے ادھر، اور ایڑی دل کے اوپر، اور ہاتھ سر کے اوپر۔ یہ ابو بکر نے اعلان کیا کہ میرا دل بھی نبی کے لیے، میرا دماغ بھی نبی کے تابع۔ آج کے بعد میرے اختیارات بھی میرے نبی کے پاس ہیں، جیسے نبی کہے گا ویسے کرتا جاؤں گا۔ اب یہاں جب نقشہ کھینچا
اوپر چشم فلک نے دیکھا تو آفتاب نبوت کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور نیچے جب دیکھا تو ابو بکر چلتا جا رہا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ ہائے، یہاں کسی نے خوب کہا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ ہائے ابو بکر، اللہ نے پھر کیا کیا؟ صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، صداقت کو صدیق کی جستجو ہے۔ صحابہ کو مقام جو ملا نبی کی رفاقت سے، نبی کی قربت سے، نبی کی اطاعت سے، اے کاش کہ ہم بھی نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، آمین کہہ دو۔ صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، سخاوت ہے ادھر روح عثمان پہ صدقے، شجاعت ادھر علی کو ڈھونڈتی ہے۔ ابو بکر اب ترتیب بدل گئی، غار کے دروازے پہ پہنچ گئے، ہر جگہ نبی آ گئے، ہر جگہ، اور غار کا جب دروازہ آیا تو اللہ نے کہا اب ترتیب بدلو، اب ابو بکر آ گئے۔ یوسف قصوری صاحب، کچھ مناسب کہہ رہا ہوں کہ کچھ کمی ہے تو میرے ساتھی ہیں آپ۔ اب ترتیب بدلی کہ ابو بکر پہلے غار میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ میں نے اس سے ایک مطلب نکالا ہے پتھروری صاحب، یہ مطلب نکالا کہ نبی کی موجودگی میں ابو بکر مصلی نبی پہ بھی کھڑا ہوگا۔ یہ عقل والوں کے لیے، فاعتبروا یا اولی الابصار، یا اولی الالباب۔ لیکن اندھے تو پھر وہ جو عقل کے اندھے ہیں وہ ہدایت پہ کبھی نہیں آئیں گے، وہ بھی پہنچ گئے، دشمن بھی پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں۔ ابو بکر نے پاؤں بھی دیکھ لیے دشمنوں کے کہ یا رسول اللہ وہ آ گئے۔ یہاں ایک عقیدے کی توحید کی نقطہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے کہا، ابو بکر نے کہا آ گئے، لا تحزن۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، رب میرے ساتھ ہے۔ اور میرے محبوب نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، رب ہمارے ساتھ ہے۔ سوات الاحلام ایک تفسیر ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، علماء نے، عربی میں ہے، بغیر نقطے کے، ابو الفضل فیضی نے لکھی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ثانی اثنین ابو بکر صدیق تھا، اس کے ترجمے میں لکھا ہے۔ باقر مجلسی لکھتا ہے کہ والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق ہے۔ یہ میں ان کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، اپنا نہیں دے رہا۔ یا رسول اللہ وہ تو آ گئے۔ میرے محبوب نے کہا ابو بکر فکر نہیں کر، وہ تو آئے ہیں، وہ تو موجود ہے نا، وہ آئے ہیں اور وہ موجود ہے۔ مکڑی نے جالا تن لیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اب دیکھو مشرک، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ وہ مکڑی دے جالے نوں نہیں توڑ سکے تے ابو بکر دی صداقت نوں کون توڑ سکتا ہے؟ ابو بکر کی صداقت یہ کیا چیلنج کریں گے جو مکڑی کے ایک کمزور جالے کو نہیں توڑ سکے؟ ہائے میرے اللہ، سمجھ آ جائے نا۔ پھر کبوتری نے انڈے دیے۔ میں اپنے ذوق میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک
اس کبوتری اس انڈے کی جو نسلیں ہیں وہ کسی کے قابو نہیں آتی، لیکن بالفرض و تقدیر اگر کوئی وہ کبوتر یا کبوتری قابو آ بھی جائے اور اس کو ذبح بھی کریں اور اس کو پکانے لگ جائیں، وہ کبھی نہیں پکے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے، کیونکہ نبی کے قریب رہی، نبی کی چوکیداری میں رہی، اور ابو بکر جو ساتھ سویا ہوا ہے اس کا مقام پھر رب کے نزدیک کیا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ یہ نور جہاں آئی تھی بر صغیر میں، اس وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی، تو اسی نے ایران سے ایک بندہ امپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک ذاکر ایسا بھیجو کہ جو یہاں آ کے اس عقیدے کی بنیاد ڈالے۔ آ جائے تو پھر مجرمین ایک طرف ہو جائیں میرے جیسے۔ فیصل کا فیصلہ اگر ہے تو پھر میں ہٹ جاتا ہوں پیچھے، نہیں تو دو باتیں کرتا ہوں۔ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتا ہوں۔ تو بات کیا کر رہا تھا میں؟ اب فیصل صاحب آ گئے۔ ہاں جزاک اللہ یار، اللہ خوش رکھے آپ کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نور جہاں نے یہ کہا، نور جہاں نے کہا کہ بھیجنا کس راستے سے؟ آگرہ اور اس علاقے سے، لاہور اور پنجاب کے علاقے سے نہیں بھیجنا، اس لیے کہ پنجاب کے علاقے سے بھیجنا، ادھر سے نہیں بھیجنا، ادھر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پنجاب میں پیر پرست ہیں نامراد، وہ زیادہ اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کریں گے۔ اور پیر نو جڑا پیر دی پرستش کرتا ہے نا، دی ماتی ماری جاندی ہے۔ خیر وہ آیا، وہ لاہور میں آیا، ایک بزرگ تھے شاہی مسجد میں بیان فرما رہے تھے، انہوں نے اتنی دور سے دیکھا جیسے دروازہ ہے یا اور کچھ قریب سے، انہوں نے کہا یہ جو آدمی آ رہا ہے نا اس کا دل کالا ہے، توجہ، اس کا دل کالا ہے۔ وہ آیا، سلام کیا، خیر خیریت کی، اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اہل بیت کا ذاکر ہوں۔ یہ بھی ایک عجیب بات چل نکلی ہے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی۔ تو بزرگوں نے کہا کہ یار ہمیں بھی کوئی اہل بیت کی شان تو سنا۔ اس نے بیان شروع کر دیا، بیان کرتے 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 آخر میں آ کے کہتا ہے کہ جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں، 40 میل تک اللہ نے سب کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو بزرگوں نے کہا سبحان اللہ۔ بعض لوگ حکیم ہوتے ہیں نا، حکمت سے کام لیتے ہیں، ڈنڈا نہیں مارتے۔ کہ پھر مقرر اس نے پھر بیان کیا، چوتھی دفعہ بیان کیا تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ مقام کیسے حضرت حسین کو حاصل ہوا؟ کہتا ہے نانا جی کے ذریعے سے، یہ نانا کی طرف سے انعام اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس نے تو اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا، میں لے رہا ہوں، کیونکہ وہ تو سب کچھ سمجھتے، مشرک تو سمجھتے قبروں والوں کو ہیں، کوئی کھڑی کو پوج لیتا ہے، کوئی پڑی کو پوج لیتا ہے۔ اللہ ہدایت دے سب کو، آمین کہہ دو۔ ہم تو بس قرآن اور حدیث جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ خیر، تو پھر جب اس نے یہ کہا تو اس بزرگ نے پوچھا یار یہ تو نانا کی وجہ سے 40 میل تک لوگوں کو جنت کے اندر داخلہ مل گیا ہے، یار ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا رائے ہوگی تمہاری؟ میں میرے خیال سے آپ کو تھکانا بھی نہیں چاہتا اور اسی پہ اکتفا بھی کرتا ہوں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو تم ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔